السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ۔ امید ہے خیریت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ سامعین، آج بہت ساری ڈیولپمنٹس ہیں لیکن میں ان کا سب سے پہلے ذکر کروں گا جو ہمارے مین سٹریم میڈیا پہ نہیں ہے۔ آج عمران خان صاحب نے صحافیوں سے گفتگو کی اور بجٹ کے بعد یہ ان کی پہلی گفتگو تھی جو سامنے آئی ہے، اور اس میں انہوں نے بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ یہ چونکہ مین سٹریم میڈیا نہیں دے رہا تو سب سے پہلے میں اس پر بات کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ ملاقاتیں خاص طور پر فضل الرحمان اور آصف زرداری جو ہے اس کا محور اور مرکز ہیں۔ یہ چار کم از کم ملاقاتیں ہیں فضل الرحمان سے جو محسن نقوی وغیرہ نے کی، اس پر بھی بات چیت کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ عدلیہ سے ایک مرتبہ پھر عام شخص کی امیدیں پیدا ہو گئی ہیں۔ بڑی عدلیہ سے تو جو تھا سو تھا، وہاں تو گروپنگ ویری کلیئر، بہت ہی کلیئر ہو چکی ہے، لیکن نچلی سطح پر جناب جو چھوٹے جج ہیں، نچلی جسے ہم جناب لوور کورٹس کہتے ہیں، وہاں سے بھی اب جج کھڑے ہو رہے ہیں اور بڑے بڑے فیصلے دے رہے ہیں۔ آج اس حوالے سے جناب بات کریں گے۔ عمران خان صاحب نے گفتگو جو کی ہے اس کا ایک تو میں لبے لباب آپ کو بتا دوں۔ یہ جو ایک دو دن میں جناب بڑا پروپیگنڈا کیا گیا کہ دیکھیں جناب آ گئے اپنی اوقات پر، یہ وہ سب کچھ، اور اب جناب پیپلز پارٹی، نون لیگ اور جناب ایم کیو ایم سے بھی جناب مذاکرات پر راضی ہو گئے، تو آج خان صاحب نے کیٹیگریکلی اس کو انکار کر دیا۔ انکار جو انہوں نے صحافیوں سے گفتگو میں کیا ہے وہ تو نہیں کیا، لیکن جو رہنماؤں سے انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں تو اس میں انہوں نے ویری کلیئر کہہ دیا ہے کہ جناب ان تین جماعتوں سے مذاکرات ان کے ہرگز نہیں۔ یہ کیا ہے جناب، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو عمران خان صاحب نے جو صحافیوں سے گفتگو کی ہے ان میں ان کا کہنا تھا کہ حکومت سے کیا مذاکرات کریں، ان کے پاس تو اختیار ہی نہیں۔ پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ دینے والے ججز پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، بجٹ نے تنخواہ دار طبقے کی کمر توڑ دی، پارٹی میں گروپ بندی کرنے والوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ مین ان کے 4-5 پوائنٹس تھے، اور سخت ایکشن لوں گا۔ اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت کے دوران میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ سرگودا کے جج نے لاہور ہائی کورٹ کو بتایا کہ کیسے خفیہ ادارے نے اس پر دباؤ ڈالا، اس جج کے گھر کی گیس کاٹ دی۔ پی ٹی آئی کے جو فیصلہ دینے والے، ان کے حق میں فیصلہ دینے والے جج ہیں، ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ جو جج ہم انصاف دینے لگتا ہے اسے پریشرائز کیا جاتا ہے، جو صحافی پی ٹی آئی کے حق میں بولتا ہے اسے پکڑ لیا جاتا ہے۔ رؤف حسن پر حملہ کر کے اس کا منہ کاٹ دیا گیا، علی زمان پر تشدد کیا گیا۔ اس سب معاملات میں خفیہ ادارے شامل ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ ہمارے فوجی اور پولیس والے ہر روز شہید ہو رہے ہیں، آئی ایس آئی کا کام ہمیں تحفظ دینا ہے، لیکن اسے پی ٹی آئی کو ختم کرنے پر لگا دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس کو پیغام ہے کہ وہ ملک میں قانون کی حکمرانی قائم کریں۔ چیف جسٹس کے سامنے قانون کی حکمرانی میں مداخلت ہو رہی ہے، ہمارا پارٹی دفتر توڑ دیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ قوم سرگودا کے ایک جج، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز اور سپریم کورٹ کے 3 ججز کو سلام پیش کرتی ہے۔ انہوں نے میرے خیال میں کیٹیگرائز بھی کر دیا، اور خاص طور پر وہ ججز جنہوں نے حق اور سچ کی بات کی ہے اور آزادانہ فیصلے دینے کے لیے کھڑے ہوئے، ان کو عمران خان صاحب نے باقاعدہ ریکگنائز بھی کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بجٹ کے مطابق ہمیں 13,000 ارب روپے کا ریونیو اکٹھا کرنا ہے، جس میں سے 9,800 ارب قرض کا سود ادا کرنا ہے۔ بجٹ خسارہ پورے کرنے کے لیے ہمیں 7.5 ارب کا قرض لینا پڑے گا۔ 7,500 ارب روپے کا ہمیں قرض ملے گا تو صرف 1 سال میں ہمارا ملک چلے گا۔ یہ تو ابھی ابتدائی تخمینہ ہے، بعد میں یہ اور بھی زیادہ بڑھ سکتا ہے۔ پاکستان تو ڈوب چکا ہے، یہ ملک صرف سرمایہ کاری سے بچے گا جو قانون کی حکمرانی سے ہی آئے گی، کیونکہ 50 سال میں ہم سب سے کم سرمایہ کاری اس سال آئی ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ ملک کا مستقبل اندھیرے میں چلا گیا، تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کا اضافی بوجھ بھی ڈال دیا گیا، مذاکرات کے معاملے پر غلط بیانی نہ کی جائے۔ ہم مذاکرات نہیں چاہتے، یہ غلط بیانی کی جاتی ہے۔ جب فیصلے اوپر سے بڑے صاحب کریں گے تو پھر ان سے مذاکرات کا کیا فائدہ۔ جسٹس بندیال کے کہنے پر پی ڈی ایم سے مذاکرات کیے تو کہا گیا بڑے صاحب نے فیصلہ کیا ہے۔ جب تک بندیال ہے الیکشن نہیں ہوں گے۔ سیاستدان ہمیشہ مذاکرات میں ہی جاتا ہے، ہم نے مشرف دور میں بھی اس کے نمائندے سے مذاکرات کیے، حکومت سے مذاکرات نہیں کیے تھے۔ اچھا، آخر میں جناب انہوں نے پیغام دیا پارٹی میں جو گروپنگ ہے کہ پارٹی کو پیغام ہے گروپنگ ختم کر کے اکٹھی ہو جائے، یہ پاکستان کی زندگی اور موت کا فیصلہ ہے۔ اب پارٹی میں جو گروپنگ کرے گا اسے نہیں چھوڑوں گا، اس کے خلاف سخت ایکشن ہوگا۔ آخر میں جناب ان سے سوال کیا کہ خان صاحب آپ کیا چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ مذاکرات کے لیے نمائندہ مقرر کرے تبھی آپ مذاکرات کریں گے؟ بانی پی ٹی آئی نے صحافی کے اس سوال کا جواب نہیں دیا اور چلے گئے۔ انہوں نے جناب بڑا کیٹیگریکلی جو چیف جسٹس آف پاکستان کو پیغام بھیجا ہے
کہ آپ کے سامنے رول آف لا ختم ہو رہا ہے اور آپ اس پر خاموش رہتے ہیں. کل بھی میں نے کہا تھا کہ جب تک چیف جسٹس صاحب کو احساس نہ دلایا جائے کہ یہاں سب کچھ نمائشی ہو رہا ہے اور عملاً ماشاءاللہ لگ چکا ہے, اس وقت تک معاملات آگے نہیں بڑھیں گے. تو خان صاحب نے جناب آج پھر ایک مرتبہ رؤوف حسن کو پیغام دیا کہ ہم مذاکرات ان تین پارٹیوں پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم سے بالکل نہیں کریں گے. یہ پیغام کیا دیا ہے رؤوف حسن نے علیحدہ پریس کانفرنس میں, یہ ذرا ملاحظہ فرمائیں. بڑی ڈیٹیل میں ملاقات ہوئی ہے, بہت ساری باتیں جو ہے وہ زیر بحث آئی ہیں. ایک کنٹروورسی جو کہ میڈیا پر چل رہی تھی ریگارڈنگ کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ تین پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ جو مینڈیٹ چور ہیں ان کے ساتھ نیگوسیشن کرنے جا رہی ہے. تو اس سلسلے میں خان صاحب نے بڑے کلیئر الفاظ میں یہ بتایا ہے ہمیں کہ اس قسم کی کوئی سچویشن نہیں ہے, بلکہ انہوں نے یہ ہے کہ جی ان پارٹیز کو پہلے اپنا لیٹر آف آتھرائزیشن جو ہے اپنے اسپانسر سے, اپنے جو پیٹرنز ہیں ان سے لے کے ہمیں دکھائیں کہ کیا ان کے پاس واقعی کوئی اتھارٹی ہے کہ ہم سے یہ نیگوشیٹ کر لیں, اور اکراس دا ٹیبل اگر یہ کچھ وعدے کرتے ہیں ہم سے تو یہ ڈیلیور بھی کر سکیں گے. ہماری کنٹینٹ پہلے سے یہی رہی ہوئی ہے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے, صرف ممیز ہیں, ڈمیز ہیں, اور ان کی تنابیں کہیں اور سے ہلائی جاتی ہیں اور یہ اس کے مطابق ناچتے ہیں. تو بڑی کلیئرلی انہوں نے بڑے بلنٹ الفاظ میں یہ کہا ہے کہ جی ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ ان تین پولیٹیکل پارٹی سے ہم کسی سٹیج کے اوپر بھی نیگوشیٹ کریں. اس سلسلے میں اگر کوئی ایمبیگوٹی تھی تو وہ دور ہو جانی چاہیے. دوسری طرف جناب ہم چند ملاقاتوں کی طرف آتے ہیں. ملاقاتیں ہوئی ہیں جناب, سب سے پہلے جب سے یہ انہوں نے ایک جناب ڈورا کشتی شروع کی ہے بجٹ کے حوالے سے کہ پیپلز پارٹی بجٹ میں نہیں آئے گی, بائیکاٹ کرے گی, یہ کرے گی, وہ کرے گی, یہ صرف اپنے آپ کو ایسے وارم اپ کرنے کے لیے, ورنہ سب کو پتا ہے کہ پیپلز پارٹی اسی تنخواہ پر کام کر رہی ہے جو ان سے وعدہ کیا گیا ہے. تو اس پر جناب فوری طور پر 4 کم از کم ملاقاتیں ہوئی ہیں. پہلی تو محسن نقوی صاحب نے بلاول صاحب سے 3.5 گھنٹے ملاقات کی ہے, مطلب طویل ترین ملاقات تھی جس میں بہت کچھ طے پایا ہے. اچھا, محسن نقوی صاحب کے بارے میں آپ صرف یہ نہ سمجھیں کہ وہ اس وقت وزیر داخلہ ہے. جب ریجیم چینج آپریشن ہوا تھا, جب عمران خان کی حکومت تھی اور ان ساری جماعتوں کو عدم اعتماد کے لیے اکٹھا کیا گیا تھا, تو اس کا جو فوکل پرسن تھا غیر اعلانیہ وہ یہی محسن نقوی تھا. یہ ساری ملاقاتیں ارینج کرواتا تھا, یہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے کرتا تھا. اس وقت قمر جاوید باجوہ صاحب اور دیگر جو فوجی قیادت تھی, یہ تمام سیاسی جماعتوں سے رابطہ کرتا تھا. اور اس کی جناب اس نے سارا کچھ پلیٹ فارم جو تیار کیا وہ محسن نقوی نے تیار کیا تھا. تو اب بھی ذرا سی کوئی گڑبڑ ہونے لگتی ہے تو اسی وجہ سے اس کو چونکہ وزیر اعلیٰ بنایا گیا, اب جناب چیئرمین پی سی بی اور وزیر داخلہ بھی بنا دیا گیا, تو جب بھی ذرا گڑبڑ ہونے لگتی ہے تو وہ فوراً حرکت میں آتا ہے. اور یہ عام ملاقاتیں نہیں ہوتی, یہ تو جا کر کان مروڑتا ہے. بلاول کے کان مروڑے, پھر جناب مولانا فضل الرحمان صاحب سے جا کر ملا, وہ بھی طویل گفتگو کی. پھر آصف زرداری صاحب سے جا کر ملا ہے, وہ بھی 1.5 گھنٹے بڑی طویل گفتگو ہوئی. اسی طریقے سے جناب دوسرے جو نمائندے اسٹیبلشمنٹ کے وہ شہباز شریف صاحب ہیں, تو شہباز شریف صاحب بھی جا کر ملے ہیں جناب مولانا فضل الرحمان صاحب سے. پہلے انہوں نے ملاقات کی میاں نواز شریف صاحب سے اور ان سے پھر وہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملے. اچھا, ایک تو یہ ہوتی ہیں جو ان کے بارے میں پریس ریلیز جاری کی تھی, ملک کی سلامتی اور فلاں فلاں پر گفتگو کی گئی. ایسا نہیں ہے, اندر جو جوڑ توڑ ہو رہا ہوتا ہے, جو ٹیک اینڈ گیو ہو رہا ہوتا ہے, لین دین ہو رہا ہوتا ہے, وہ کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے جناب. تو ایسے میں جو پی ٹی آئی ہے اس کو بھی پتا چل گیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب پر کتنا اعتبار کیا جا سکتا ہے اور کتنا اعتبار نہیں کیا جا سکتا. اعتبار کرنا ان پر بہت مشکل ہے. کیوں؟ وہ صرف اپنی قیمت بڑھا رہے ہیں. وہ بنیادی طور پر نیچرل جو علائے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہیں, وہ نیچرل فطرتی طور پر جو اتحادی ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے اتحادی ہیں, وہ جناب نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اتحادی ہیں. تو اب چونکہ ان کی قیمت وہاں اچھی نہیں لگی تھی, لہٰذا وہ اپنے آپ کو کیش کرانا چاہتے ہیں. وہ انہوں نے آ کر پی ٹی آئی سے رابطے کیے, پی ٹی آئی نے بھی اپنے دروازے کھولے, اور اب اس سے یہ ہوا ہے کہ ان کی ذرا قیمت بڑھ گئی ہے, ویلیو بڑھ گئی ہے, اب وہ وہاں بہتر طور پر بارگین کر سکتے ہیں. اور یہ اگر پی ٹی آئی کے ساتھ الائنس میں آئے بھی صحیح تو انہوں نے بڑا داغا دینا ہے, اور اس بات کا پی ٹی آئی کو بھی احساس ہے. اس وجہ سے انہوں نے کوئی بہت زیادہ امیدیں نہیں رکھی ہوئی. ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی, ہم تو اپنے نظریے پر قائم ہیں, رول آف لا پر, جمہوریت پر, انسانی حقوق پر, ان پر موجود ہیں اور موجود رہیں گے
چاہے جس قدر مرضی ظلم کیا جائے, جس قدر مرضی ہمیں جیلوں میں ڈال دیا جائے, جتنا مرضی ہمارے لیے راستے تنگ کر دیے جائے, ہم نے اپنے اصولوں پر کاربند رہنا ہے. لیکن اس دوران اگر میرے ساتھ کوئی آ سکتا ہے تو آئے, اگر نہیں آتا تو ہم اکیلے بھی چلیں گے. یہی وجہ ہے کہ محمود خان اچکزئی کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا ہے کہ محمود خان اچکزئی چونکہ اس نئے الائنس پاکستان تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ ہیں, وہ اس پلیٹ فارم سے اگر کسی سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں بالکل وہ باختیار ہیں, اور ہم ان کی جماعت اس الائنس میں شامل ہیں, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. لیکن تحریک انصاف ان سیاسی جماعتوں سے, خاص طور پر 3 جو مینڈیٹ چور جماعتیں ہیں, ان سے بات نہیں کریں گے. اس حوالے سے جناب جو کلیئرٹی دے رہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب دے رہے, کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیں. جو فیصلہ پارٹی کر چکی ہے کہ ہم نے اصول کی سیاست کرنی ہے, ہم نے آئینی اقدار کی سیاست کرنی ہے, ہم نے بنیادی انسانی حقوق کی سیاست کرنی ہے, وہ فیصلہ اپنی جگہ قائم ہے, اور آئین کی سربلندی کے لیے ہم بات بھی کریں گے, اور ہماری یہ پوری کوشش ہوگی کہ اس ملک میں جمہوریت قائم ہو, آئین کی سربلندی ہو. اس کوشش میں جو کوئی ہمارے ساتھ چلتا ہے وہ چلے, جو نہیں چلتا وہ نہ چلے, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بذات خود اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں. پاکستان کی عوام ہمارے ساتھ ہے, ہمارا موقف درست ہے, تاریخ کا دھارا ہمارے ساتھ ہے. تو اس لیے یہ کسی کا آنا یا نہ آنا کوئی بہت بڑا واقعہ نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ اب اعلیٰ عدلیہ کی بجائے چھوٹی عدلیہ سے, لوور جوڈیشری سے بھی باقاعدہ بڑی اہم خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں. اور ایسی ہی خبر ایک جناب افضل مجوکا صاحب جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہیں, جن کے پاس یہ عدت کا کیس گیا تھا. پہلے جناب ارجمن صاحب کے پاس تھا, انہوں نے آخری دن جب فیصلہ سنانا تھا, محفوظ کیا تھا, تو خاور نمانیکا کے احتجاج پر انہیں چھوڑ دیا اور واپس چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو بھیجا, اور اسلام آباد ہائی کورٹ, اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے آگے نئے جج کو جناب روانہ کر دیا. اس حوالے سے پی ٹی آئی گئی تھی, اور پی ٹی آئی نے جناب اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور وہاں سے آج آرڈر ملے, اور انہوں نے کہا جی 1 مہینے کے اندر اندر اس کو سناؤ. اور اس میں چونکہ 15-20 دن آلریڈی گزر چکے ہیں, تو اب درمیان میں جناب عید کی چھٹیاں ہیں, تو آج ان سے استدعا کی گئی افضل مجوکا صاحب سے, پی ٹی آئی کے وکلا نے, کہ آگے عید آ رہی ہے, مہربانی کر کے آج کم از کم ان کی ضمانت پر تو فیصلہ دے دیں, یا ان کی سزا معطل کر دیں محترمہ بشرا بی بی کی, تاکہ وہ تو عید جو ہے نا باہر گزار سکے. لیکن افضل مجوکا صاحب نے ان کی گفتگو نہیں سنی, اور انہوں نے کہا نہیں میرے پاس کیسز ہیں, کل میں اسے جناب نہیں رکھ سکتا, لیکن 21 تاریخ کو میں یہ کیس رکھ رہا ہوں. لیکن 2 باتیں کی جہاں سے مجھے امید پیدا ہو رہی ہے. اس کا کہنا یہ تھا, ان کا کہنا یہ تھا کہ ایک بات یاد رکھیں, اگر میں زندہ رہا تو 10 دن میں اس کیس کا فیصلہ سنا دوں گا. اب یہ زندہ رہا سے کیا مراد ہے؟ ججز عام طور پر ایسے بات نہیں کرتے, لگتا ہے ایسے ہے کہ ان پر بھی بہت زیادہ پریشر ہے, اسی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں زندہ رہا, مجھے مار نہ ڈالا گیا, موت نہ آ گئی, تو میں 10 دن کے اندر اندر فیصلہ کروں گا. دوسرا انہوں نے کہا جی کہ آپ نوٹس کے حوالے سے انہوں نے کہا جی آج کا جو فیصلہ میں لکھوں گا اس میں نوٹس سے بھی اگلی بات ہوگی, زیادہ چیزیں اہم ہوں گی. اور ساتھ انہوں نے کہا کہ 21 جون کو یہ کیس زیر سماعت ہے, خاور مانیکا اور ان کے وکلا آ گئے ٹھیک, ورنہ جو میرے پاس ریکارڈ موجود ہے اسی کو دیکھ کر فیصلہ سنا دوں گا. مطلب یہ 2-3 چیزیں, ایک تو 21 کو اگر یہ نہ آئے تو ریکارڈ کو دیکھ کر فیصلہ سناؤں گا. اب بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گا کہ جناب خاور مانیکا کے وکیل رضوان عباسی صاحب آ رہے ہیں, اب نہیں آ رہے, اب وہ ٹائم نہیں ہے, اب جناب وہ بیرون ملک چلے گئے. انہوں نے کہا نہیں, اب یہ برداشت نہیں کیا جائے گا. اور دوسرا, اگر بہت زیادہ بھی انہوں نے ڈیلے کرنے کی کوشش کی, آئے شامل ہوئے اور پھر جناب انہوں نے ڈیلے کرنے کی کوشش کی, تو جناب افضل مجوکا صاحب کا کہنا ہے کہ میں زندہ رہا تو 10 دن میں جناب اس کا فیصلہ میں سنا دوں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ جناب بہت بڑی بات ہے. یہاں سے ایک اور ہوپ اور امید جو ہے نا وہ کم از کم پیدا ہو گئی. 1-2 چھوٹی خبریں اور شامل کروں گا جناب, کہ سپریم کورٹ نے الیکشن ٹریبونلز کے خلاف الیکشن کمیشن کی اپیل سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے, اور 20 جون کو جناب اس کی سماعت ہوگی. 17, 18, 19 کو 3 چھٹیاں جناب عید کی, اور 20 کو پہلے دن ہی انہوں نے سماعت کے لیے چیف جسٹس صاحب نے رکھ دی ہے. چیف جسٹس صاحب خود سنیں گے, اور جسٹس نعیم اختر افغان پر مشتمل یہ جناب پورا وہ ہوگا. اور جسٹس نعیم اختر افغان کے متعلق ہے کہ وہ کوئی بھی فیصلہ جو چیف صاحب خود کر دیتے, جسٹس قاضی فائز صاحب اس سے اختلاف نہیں کرتے, وہ اس کو منوان. اس کی وجہ ایک یہ بھی بتاتے ہیں کہ دونوں کا تعلق چونکہ بلوچستان سے ہے, تو وہ مناسب نہیں سمجھتے کہ ان کا کوئی بڑا فیصلہ کر چکا ہو اور اس سے پر
کوئی اس سے اختلاف ظاہر کرے تو ایک فیصلہ جو ہوگا وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کا ہوگا. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اب یہ تیسرا کیس آئے گا جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کے پاس ہوگا. پہلے کیس جب بلے کا کیس گیا انہوں نے اسے اڑا دیا, چھین لیا, اور پوری دنیا میں آج تک اس فیصلے پر لان تان ہو رہی, صرف تنقید نہیں ہو رہی بلکہ لان تان ہو رہی ہے. اس کے علاوہ جو جناب برابر کے حقوق اور جناب برابر کی فیلڈ دینے کے لیے بات کی گئی تھی کہ جناب ایکول فیلڈ دی جائے, سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے, اس کو کیس کو بھی انہوں نے آج تک نہیں سنا, وہ دبا کر بیٹھے ہیں. اس کے بعد جناب جب جناب آروز عدلیہ سے لینے کا فیصلہ آیا تھا وہ بھی انہوں نے اڑا کر رکھ دیا تھا. اب بلے کا نشان لینا, آروز جو ہے وہ مینجمنٹ سے لینا, انتظامیہ سے لینا, یہ دو فیصلے جنہوں نے پورے الیکشن کو متنازع کر دیا. اب اسی طریقے سے جناب آخری خبر میں آپ دوں کہ محترمہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے ایک خط لکھا ہے جس میں انہوں نے نواز شریف صاحب کو جھوٹا قرار دیا ہے. یہ جناب ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب کا کہنا ہے کہ نواز شریف صاحب غلط بیان دینا بند کر دیں. ایک طرف وہ سیاسی انتقام پر یقین نہ رکھنے کی بات کرتے ہیں, دوسری طرف ان کی بیٹی نے پنجاب میں بدترین مثال قائم کر رکھی ہے. انہوں نے خط میں جناب لکھا کہ خواتین سنم جاوید اور عالیہ حمزہ کو 10 بار گرفتار کیا گیا اور انہیں پنجاب کی جیلیں گھمائی جا رہی ہیں. یہ سیاسی انتقام نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ امجد نیازی کو رہائی کے بعد گرفتار کرنا بھی سیاسی انتقام ہے. انہوں نے خط میں مزید لکھا کہ ساہیوال کے سینکڑوں کارکنوں پر FIR درج کرنا انتقام ہے. پنجاب پولیس IG کے زیر سایہ شریفوں کے گھر کی باندھی بن چکی ہے. 6 بار وزیر رہنے والے میاں محمود رشید کو ہسپتال سے بغیر علاج کے واپس بھیج دیا گیا. ڈاکٹر یاسمین راشد نے نواز شریف کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بھی لکھا کہ اب وہ وقت کیوں بھول گئے جب میں آپ کے پاس ہسپتال میں بانی PTI عمران خان کا پیغام لے کر آئی تھی. ہم نے آپ کو باہر سے ڈاکٹر منگوانے کی بھی سہولت فراہم کی. انہوں نے بجٹ پر تنقید کرتے ہوئے لکھا کہ بجٹ سے عوام کی کمر ٹوٹ گئی ہے, یہ عوام سے سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے. بڑی اہم پیش رفت ہے جناب. لیکن آج کی میرے خیال میں جو سب سے بڑی خبر ہے وہ جسٹس ملک شہزاد صاحب کا خطاب ہے, بہت ہی اہم ہے. اس پر اور چند اور خبریں. فرحاد احمد شاہ جو جناب ہمارے شاعر ہیں ان کو ضمانت ہو گئی ہے. عمران ریاض خان صاحب بھی رہا کر دیے گئے. اس کے پس منظر میں کون سی کہانی ہے, ان پر انشاءاللہ آئندہ ویلاگ میں بات کریں گے. یہ اب تک کی میری گزارشات تھی. مجھے اپنے چینل کو اپنی محبت اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.